آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال ہے جب یہ قریش نے تعمیر کی، اور اس وقت تعمیر کی وجہ کیا بنی؟ چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، وہ بیت اللہ کی تعمیر ایک نشیبی جگہ میں تھا، بیت اللہ یعنی نیچے کی جگہ میں تھا، اور جب بارش ہوتی تھی تو بارش کی بنا پر اوپر پہاڑوں سے پانی آتا تھا، اور وہ پانی آ کر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ ٹکراتا تھا، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو گئی تھی اور دیواریں کمزور ہو گئی تھیں۔ آج کل کے اعتبار سے تو دیکھا جائے تو دیواروں میں سیمنٹ لگایا جاتا ہے، اور آج سے چند عرصہ پیچھے دیکھیں تو گارے کی دیواریں بنائی جاتی تھی، پتھر لگا کر بیچ میں سیمنٹ کی جگہ گارا لگایا جاتا تھا، لیکن وہ اس وقت کی جو تعمیر تھی وہ صرف پتھر ہی لگے ہوئے تھے، سیمنٹ گارا کچھ نہیں تھا، سیمنٹ کا تو اس وقت وجود ہی نہیں تھا، سیمنٹ کا کوئی خواب ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت جو تعمیر ہوئی تو جب پانی آ کر لگتا تو اس کی دیواروں کو سخت نقصان پہنچاتا تھا، اور ان لوگوں نے جو اس وقت کے قریش کے قبائل تھے، انہوں نے باقاعدہ پہاڑوں پر جا کر بند بھی باندھے تاکہ پانی بیت اللہ کی طرف نہ جائے، دوسری طرف نکل جائے، لیکن وہ بند کچھ تو کام دیتے تھے، لیکن بارش جب سخت ہو جاتی، زیادہ پانی آتا تو ان بندوں کے اوپر سے پھر پانی آتا سا نیچے، ایک تو یہ وجہ بنی۔ اور اس کے بعد چونکہ بیت اللہ کے اوپر دیواروں کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا تھا، تو ایک مرتبہ ایک عورت بیت اللہ کے غلاف کو خوشبو کی دھونی دینے کے لیے، اس کو جلا کر اس کو دھونی دینے کے لیے گئی، تو ایک چنگاری بیت اللہ کے غلاف پر پڑ گئی، اور وہ غلاف سارا جل کر راکھ ہو گیا، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کی بنا پر قریش نے از سر نو بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے آپس میں مشورہ کیا اور اس پر اتفاق کیا۔ ایک روایت اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت جو دور دراز سے لوگ آتے تھے، وہ بیت اللہ کے لیے خاص تحفے اور تحائف اور سونے چاندی کے زیورات کی صورت میں تحفے لایا کرتے تھے بیت اللہ کے لیے، بیت اللہ کی نظر کے لیے، اور بیت اللہ کے اندر ایک کنواں تھا، تو اس کنویں میں وہ ساری چیزیں بیت اللہ کی جو نظر ہوتی تھی، بیت اللہ کے لیے جو لوگ ہدیہ تن تحفہ تن لاتے تھے، وہ اس میں رکھی جاتی تھی۔ تو چونکہ پہلی جو عمارت تھی، اس عمارت میں 2 دروازے تھے، ایک طرف سے داخل ہوں دوسرے سے نکل جائیں، اور اس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ تو بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ اس میں کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہے، تو کچھ لوگ ایسے نکلے کہ جنہوں نے ان خزانوں کو بیت اللہ کے اندر سے چوری کر لیا۔ یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ بہرحال بیت اللہ کی جب دیواریں کچھ منہدم ہوئی، کچھ کمزور پڑ گئی، تو پھر قریش نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ اس پر سارے متفق ہو گئے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، ان کے ماموں ہیں وہب بن عمر، انہوں نے کھڑے ہو کر قریش کو خطاب کیا اور ان کو خطبہ دیا، اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، اور اس کے لیے جو مال جمع کیا جائے گا وہ مال پاکیزہ مال ہونا چاہیے، سود کا پیسہ اس میں نہ ہو، اسی طرح زنا کے طور پر جو پیسہ کمایا گیا ہے وہ پیسہ اس میں نہ ہو، رشوت کا پیسہ نہ ہو، اگر کسی کا مال ظلم سے چھین لیا گیا ہے، کسی قافلے کو لوٹ لیا گیا ہے، تو اس طرح کا پیسہ اس میں نہ ہو، جو تمہاری حلال آمدنی ہے اس حلال آمدنی میں سے رقم لے کر اس کے لیے جمع کی جائے۔ تو اس طرح ان قریش کے لوگ سارے اس پر متفق ہو گئے۔ بہرحال ان قریش کے جتنے بھی قبائل تھے، انہوں نے آپس میں پیسے جمع کیے، مال و متاع جمع کیا بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے۔ جب مال و متاع جمع کر لیا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، تو اب بیت اللہ کے لیے مٹیریل خریدنا تھا، چیزیں خریدنی تھی، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی عجیب قدرت ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسا مٹیریل عطا کیا۔ اس وقت 2 حکومتیں ہوتی تھیں، ایک روم کی حکومت جس کو اس وقت کی سپر پاور کہہ لیں، ایک روم کی حکومت تھی اور ایک ایران کی تھی۔ تو اس وقت حبشہ کے علاقے میں رومیوں کا ایک کنیسہ تھا، گرجا گھر تھا، وہ کسی نے جلا دیا، تو روم کا بادشاہ جو تھا کیسر، اس نے وہاں روم سے باقاعدہ ایک جہاز بھیجا، جس جہاز میں اس نے پتھر بھی خاص قسم کے پتھر بھیجے، اور خاص قسم کی ایک لکڑی اس نے وہاں سے بھیجی، اور وہ سمندری راستے سے آیا۔ اور وہ جہاز جب سمندری راستے سے آیا، جدہ کا ایک ساحل ہے، شیبہ نامی ساحل تھا جدہ کے قریب، اس ساحل کے قریب جب وہ جہاز پہنچا تو مختلف سمندر کی طغیانوں اور تیز و تند ہواؤں نے اس جہاز کو اپنی لپٹ میں لے لیا، اور وہ جہاز آ کے جدہ کے شیبہ ساحل کے ساتھ لگا، اور وہ جہاز ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا۔ اب اس کے اندر عمدہ قسم کی لکڑی بھی ہے
اور عمدہ قسم کے پتھر بھی ہیں۔ اب جب قریش کو پتہ چلا کہ وہاں پر ایسا معاملہ ہے تو انہوں نے چونکہ مال تو جمع کر لیا تھا، تو اب قریش کا ایک قافلہ نکلا وہ سامان خریدنے کے لیے۔ ولید بن مغیرہ ان کا امیر تھا، انتہائی سردار آدمی تھا، وہ ان کا امیر تھا، تو انہوں نے جا کر وہاں سے وہ سامان خریدا، وہ پتھر بھی خرید لیے اور وہ لکڑی بھی خرید لی۔ اور وہ جو شام کا قافلہ تھا انہوں نے ایک شرط ان کے ساتھ یہ لگائی کہ اس میں کچھ سامان وہ ہے کہ جو ہم واپس شام لے جانا چاہتے ہیں، تو اس میں شرط یہ ہے کہ تمہارا جو قافلہ شام کی تجارت کے لیے جائے گا وہ ہمارے قافلے کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہاری امان میں جائے گا، کیونکہ اس دور میں اگر کوئی قافلہ اکیلے سے سفر کرتا تو لوگ اس کو لوٹ لیتے تھے۔ ایک تو یہ شرط لگائی، دوسری شرط یہ لگائی کہ ہم یہاں بھی چیزیں فروخت کر رہے ہیں اور مکہ میں جا کر بھی چیزیں فروخت کریں گے تو تم ہمارے اوپر ٹیکس نہیں لگاؤ گے۔ ویسے تجارتی طور پر ٹیکس تھا کہ مکہ کے بازاروں میں اگر آ کر کوئی فروخت کرتا تھا تو قریش اس سے ٹیکس لیتے تھے، اگر شام میں جا کر یہ تجارت کرتے تھے تو وہاں کے لوگ ان سے 10% ٹیکس لیتے تھے۔ تو یہ دو شرطیں انہوں نے رکھی۔ پھر وہاں پر ایک معمار تھا جس کو باقاعدہ بادشاہ نے بھیجا تھا وہاں جا کے گرجا گھر تعمیر کرنے کے لیے، باقوم نام اس کا تھا، تو اس کو بھی یہ اپنے ساتھ مکہ لے آئے تاکہ وہ بیت اللہ کو اچھے طریقے سے تعمیر کروائے اپنی نگرانی میں۔ بہرحال یہ چیزیں انہوں نے خرید لی اور وہاں سے بیت اللہ میں لائے۔ اب یہ جب سامان خرید لیا